نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواہ البخاری کتاب الرقاق باب الجنة اقرب الى آخره صدق رسوله النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا، جس میں پچھلے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے وہ احادیث بیان کی جن میں عبادات و ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے، پھر عبادت پر مشقت اختیار کرنے کا درس، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب یہ ایک اور حدیث پاک جسے امام بخاری کتاب الرقاق باب الجنت اقرب میں بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ۔ شراک کہتے ہیں تسمے کو، جوتوں کا تسمہ۔ فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، والنار مثل ذلک، اور اسی طرح جہنم بھی۔ سرکار اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی، یعنی جہنم بھی قریب ہے اور جنت بھی بندے کے قریب ہیں۔ تو حدیث مذکور میں بندے سے جنت و دوزخ کے قرب کو جوتیوں کے تسموں سے تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے کہ جس تسمے کا یہاں ذکر ہے، دراصل وہ تسمہ جو ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جوتیوں کا اگلا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں وہ تسمہ ہوتا ہے جس سے وہ باندھتے ہیں، جبکہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ جوتیوں کا اگلا حصہ ہے۔ اور اس اگلے حصے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوتی کے آگے ایک گول قسم کا دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا انگوٹھا جاتا ہے، تو اس کو تسمہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو انگلی کے لیے، انگوٹھے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے انگوٹھے کو داخل کرتا ہے، تو یہ جو تسمہ ہوتا ہے نا، یہ اس کے قریب ہوتا ہے، جس سے چلنا پھرنا اور اٹھنا، اب انسان کا آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جوتی کے تسمے سے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کے محدثین نے بڑی عمدہ تشریحات بیان کی ہیں، اور اسی طرح جنت اور دوزخ کے بندے کے بہت قریب ہونے کے حوالے سے کہ انسان کے جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی اس کے قریب ہے۔ اچھے کام کرے گا تو جنت اس کے قریب ہے، برے کام کرے گا تو دوزخ اس کے قریب ہے۔ تو شارحین نے اس حدیث پاک کے اس جملے کی بہت سی تشریحات بیان کی ہیں۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں جنت اور دوزخ کی قربت کی جو جوتے کے تسمے کے ساتھ قربت سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ثواب اور عذاب کے حصول بندے کی اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ اگر بندہ اچھی کوشش کرے، اس لیے کہ کوشش قدموں کے ذریعے ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد تک پہنچے قدموں کی برکت سے پہنچے،
گھر سے آپ چلے، یہ قدم نہیں ہوتے نا، آپ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتے تھے، قدم ہے تو کوشش کی آپ نے، قدم چلائے اور اس طرح آپ مسجد تک آ گئے اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ تو فرماتے ہیں کہ کوشش قدموں کے ذریعے ہوتی ہے، تو جو شخص کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اللہ کے وعدے کی وجہ سے جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اور برا عمل کرے گا تو اللہ کی وعید کی وجہ سے، وعدے کی وجہ سے تو جنت کا مستحق ہوا جب اچھا کام کیا، لیکن برا عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہوگا۔ پھر اسی جملے، اسی حدیث پاک کی شرح میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول بیان کرتے ہیں، علامہ ابن جوزی، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اچھی نیت اور نیک اعمال کے ساتھ جنت کا حصول نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی اور بنا اعمال کے ذریعے جہنم کا جو داخلہ ہے یہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو انسان دونوں صورتوں میں اگر اچھے عمل کرے گا تو جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور برے عمل کرے گا تو پھر جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے اپنے معاملات میں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نیک عمل کو چھوٹا سمجھیں اور اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی قدر و منزلت ہو، اسی طرح گناہ کے عمل کو ہم چھوٹا گناہ سمجھیں لیکن وہ برا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہو۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے ہمیں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ محدث شہیر، محدث کبیر حضرت مفتی احمد یحییٰ خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کبھی منہ سے ایک بری بات نکل جاتی ہے تو ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے، اور کبھی منہ سے ایسی اچھی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر اس سے بندے کی عمر بن کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک بات ایسی ہے کہ اس کے ساری نیکیاں تباہ ہو گئیں، اور پھر ایک ہی بات ایسی ہے کہ جس سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو ایک لفظ میں جنت و دوزخ، چونکہ جنت و دوزخ اپنے عمل سے ملتی ہے اور ان کے راستے عمل کے قدم سے طے ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے تسمے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح جوتے کا تسمہ قریب ہوتا ہے جوتے کے، اسی طرح انسان کے قریب جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، لہٰذا یہ ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو ایک ایک لفظ آپ دیکھیں نا، یہ ایک لفظ بندہ کہتا ہے تو اسلام میں داخل، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اگر زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہی زبان سے اچھے الفاظ نکلے، یہ زبان جو ہے نا یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ درجات بلند بھی کرتی ہے اور درجات گھٹاتی بھی ہے۔ اگر اس سے اچھے کلام کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، نیک اعمال بجا لائیں تو پھر یہ بندے کے درجات کو بلند کرتی ہے، لیکن اگر اسی زبان سے کفریہ کلمات نکالے جائیں تو پھر دوزخ کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ حدیث مذکور کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعمال صالحہ بندے کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں اور برے اعمال انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھے، اور نہ ہی کسی برائی کو، یعنی عمل سے مراد نیک عمل، اور کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ چلو یہ چھوٹا گناہ ہے میں کر لیتا ہوں، اور اس کی نظر میں یہ چھوٹا ہو، وہ چھوٹے کا عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہو اور اس کی گرفت ہو جائے اسی بات پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم وقت جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہم وقت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ بسا اوقات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی چھوٹی نیکی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کی بارگاہ میں جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو مقبول ہو جائے بڑے سے بڑے گناہ پر حاوی ہو جاتی، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کا ارتکاب بڑے سے بڑے ثوابوں پر بھی، نیکیوں پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنت اور دوزخ دونوں قریب۔ ایک حدیث پاک کی اس میں مزید وضاحت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کرتے کرتے اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر سبقت کرتی ہے اور بندہ دوزخیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی برے اعمال کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر سبقت کرتی ہے اور وہ جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آخری وقت تک پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کی جمع خواتیم، یہ خواتین نہیں ہے، میم ہے آخر میں۔ فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ کس حالت پر خاتمہ ہوا۔ اچھا خاتمہ ہوا تو اچھا انجام ہے، اور برا خاتمہ ہوا تو برا انجام ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا اچھا خاتمہ فرمائے اور ہمیں نیکیوں پر سبقت کرنے، مجاہدہ کرنے اور اعمال صالحہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.